مبلغ بنو سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. پیچھے پیچھے بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا یہ زیادہ اچھا ہے. چاہے اپنی مادری زبان میں کہہ لیں یا عربی میں، اگر معنی معلوم ہے ان الفاظ کا تو عربی میں اس طرح کہہ لیں نویت سنت الاعتکاف. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری کرنا، افطار کرنا، مسجد نبوی شریف یا مسجد الحرام شریف میں حاضری ہو تو مسجد کے اندر آب زمزم پینا یہ سب ناجائز ہے. اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ ضمناً جائز ہو جائیں گے. آج 1432 سنہ ہجری کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب یعنی شب براءت ہے. اس سے قبل کے مزید بیان کیا جائے اپنے ثواب میں اضافے کے لیے آئیے مزید اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ایک روایت میں کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. یہ سننے والوں کے لیے نیتیں ہو رہی ہیں، میرے لیے بھی ہیں یہ نیتیں. اس میں بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی سہلانے، یہ سر کے بال سہلانے، دھاگے دریوں سے نوچنے، انگلیوں سے زمین پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر سنوں گا. اب کچھ مزید میرے لیے بھی نیتیں بڑھا رہا ہوں. فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے انشاءاللہ بچوں گا. لکھا ہوا دیکھ کر بیان کروں گا. نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا. یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران بیان حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا. تہکا لگانے لگوانے سے بچوں گا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیو، آج 1432 سنہ ہجری کی شب براءت ہے. آج میں نے اپنے بیان کا موضوع جو ہے قبروں کے حالات رکھا ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو درود شریف کی فضیلت سناؤں گا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو نیک یا برے عمل جو ہے قبر میں وہ ساتھ آئیں گے اور کوئی ساتھ نہیں آئے. 2 گز کفن کا
کپڑا تیرا لباس ہوگا. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے صاحب بھائیوں، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کیجیے. ایک روایت شرح صدور میں نقل کی گئی کہ جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ سے نہ ڈرتا تھا. کیا آپ کو نہیں پتا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہو، پل کی خبر نہیں، ایک لمحے کی خبر نہیں. یہ بیان پورا سن پائیں گے نہیں سن پائیں گے کچھ نہیں پتا. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے صاحب بھائی، جب اکیلے میں بھی گناہ کرنے کی صورت بنتی ہو تو بندے کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو چاہے اکیلے میں گناہ کرے چاہے سب کے سامنے گناہ کرے، اللہ تعالیٰ پر سب ظاہر ہے. ایک اور تنہائی میں نافرمانیاں کرنے والے کی قبر کا حال سنیے اور اپنے اندر جھانک کر دیکھیے کہ میری کیا پوزیشن ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی ایسا ہی ہوں اور لوگوں کے سامنے نیک بنتا ہوں اور پیچھے سے چھپ کر گناہ کرتا رہتا ہوں اور آج ہی کہیں موت آ گئی اور کل اس وقت اللہ نہ کرے عذاب میں پھنسے رہے تو کون بچائے گا؟ نہ عہدہ کام آئے گا، نہ منصب کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ سورس کو اب لگے گی دنیا کی، نہ ڈگری، نہ مارشل آرٹ کیا وہ کام آئے گا، نہ اسلحہ کام آئے گا، نہ کوئی سیاسی لیڈر بچا پائے گا، نہ ارباب اقتدار چھڑا پائیں گے، نہ پولیس کا افسر چھڑا پائے گا، نہ فوج کا کوئی کرنل جنرل آ کر آپ کو چھڑائے گا. کوئی نہیں چھڑا سکے گا. حضرت سیدنا ابراہیم تیمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، میں موت اور مرنے کے بعد کی ہڈیوں کی بوسیدگی کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان آتا جاتا تھا. ایک رات میں قبرستان میں تھا کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی اور میں سو گیا. میں نے خواب میں کھلی ہوئی قبر دیکھی اور ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکالو. تو وہ مردہ کہنے لگا، یا رب، کیا میں قرآن نہیں پڑھا کرتا تھا؟ کیا میں تیرے حرمت والے گھر یعنی کعبے کا حج نہیں کرتا تھا؟ پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکیاں گنوانے لگا. تو میں نے ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، تو لوگوں کے سامنے یہ اعمال کیا کرتا تھا، لیکن جب تو تنہائی میں، جب تو اکیلا ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے اعلان جنگ کرتا اور مجھ سے نہیں ڈرتا تھا. تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے صاحب بھائی، ہم بھی غور کریں کہ ہماری کیفیت بھی ایسی ہی تو نہیں کہ سب کے سامنے ہم نیک بنے. جیسے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کے سامنے بڑی جی جناب، جی حضور، حاضر سائیں، لبیک کر کے بات کریں گے اور ماں باپ کے سامنے وہ اڑے تڑے ابے ہوئے، چھوٹی بہن بڑے بھائی تڑاک مارا، بار جی جناب اور جی حضور. ماں باپ کی نافرمانی، بھائی بہنوں پر ظلم، نوکروں پر ظلم، گاہکوں پر ظلم، ماتحتوں پر ظلم، اور جو ان کے بڑے ہوں یا جیسے کوئی معزز محفل میں جا کر بہت اچھا بنے اور اپنے آپ کو بہت ستھرا بتائے. ہماری کہیں ایسی حالت تو نہیں کہ اندر کچھ باہر کچھ. اللہ کرے ہمارا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو جائے. اللہ کرے کہ ہم نے وہ بظاہر صورت تو بہت اچھی بنا لی ہے، کاش سیرت بھی اچھی ہو جائے. ہماری سیرت اچھی نہیں ہے، ہم اچھے نہیں ہیں، بہت گندے ہو گئے، گناہوں میں لچھڑے ہوئے. یہ سر کے بال کی نوک سے لے کر پاؤں کے ناخن کے اس کے نیچے کے تلوے سمیت پورے کا پورا وجود جو ہے وہ گناہوں میں آلود ہے. کیا ہوگا؟ کیسے؟ کچھ میرے بچنے کی صورت کیجیے آقا، یا رسول اللہ، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجیے. جو بھی کچھ ہونا تھا مولا ہو گیا، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا. اے میرے اللہ، کیا ہو گیا؟ پہ دنیا میں دل
نفس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے مولا، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، قبر میں مجھ کو تنہا لٹا کر چل دیے ہائے سارے برادر، قبر میں مجھ کو تنہا لٹا کر چل دیے ہائے سارے برادر، دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے مولا، دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے مولا، دل اندھیرے میں گھبرا قبر میں مجھ کو لٹا کر اور مٹی ڈال کر چل دیے ساتھی نہ پا سب کوئی رشتے دار ہے، قبر میں مجھ کو تنہا لٹا کر چل دیے ہائے سارے برادر، دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے مولا، دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے اللہ، دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے عاشقان رسول، اے میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو،
اور مدنی چینل کے ناظرین، چھپ کر گناہ کرنا اور ظاہر میں اپنے آپ کو نیک شو کرنا، اللہ سے نہ ڈرنا، بندوں سے ڈرنا کتنا خطرناک ہے، اس روایت سے بھی اندازہ لگائیے۔ رسائل دعوت اسلامی حصہ اول، مطبوعہ مکتبۃ المدینہ، صفحہ 194 تا 195 پر ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عظیم، قیامت کے دن لوگوں میں سے کچھ افراد کو جنت کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا۔ جب وہ لوگ جنت کے قریب پہنچ جائیں گے اور اس کی خوشبو سونگھ لیں گے اور اس کے محلوں اور جنتیوں کے لیے جو نعمتیں تیار کی گئی ہیں ان کو دیکھ لیں گے تو ندا کی جائے گی، یعنی پکارا جائے گا، ان کو جنت سے ہٹا دو، ان کے لیے جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ وہ اتنی حسرت سے جنت سے لوٹیں گے، یعنی واپس ہوں گے، کہ پہلے اتنی حسرت سے کوئی نہیں لوٹا تھا۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار عز و جل، اگر تو ہم کو جنت اور اپنے ثواب کو دکھانے اور تو نے اپنے دوستوں کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں ان کو ہمیں بتانے سے پہلے، دکھانے سے پہلے دوزخ میں داخل کر دیتا تو یہ ہمارے لیے بہت آسان ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، میں نے تمہارے ساتھ یہی ارادہ کیا تھا، جب تم خلوت یعنی تنہائی میں ہوتے تھے تو میرے سامنے بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، اور جب تم لوگوں سے ملتے تو انتہائی تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ملتے، تم لوگوں کو اس کے خلاف دکھاتے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے خیال تھا، تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور مجھ سے نہ ڈرتے تھے، تم لوگوں کو بڑا سمجھتے تھے، مجھے بڑا نہیں جانتے تھے، تم نے لوگوں کی خاطر برے کام ترک کیے اور میری خاطر نہیں کیے۔ آج میں تم کو ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ دردناک عذاب چکھاؤں گا۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی۔ یا اللہ، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی۔ ہائے، میں نار جہنم میں جلوں گا، یا رب عفو کر، یعنی معاف کر معاف اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا، یا رب اذن سے تیرے سرے حشر کہیں کاش حضور ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا، یا رب کاش ایسا ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے عیسائی بھائیوں، گناہ ہے، اور قبر میں جانے کے بعد یہ گناہ جو ہے کہیں پھنسا کر ہمیں نہ رکھ دے۔ قبر کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہے۔ حضرت سیدنا امام ابن حجر مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی، جنہوں نے الزواجر کتاب لکھی ہے، جہنم میں لے جانے والے اعمال، جس کا ترجمہ جلد اول میرے ہاتھ میں، اسی میں سے پڑھ کر سناتا ہوں۔ خود امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ہوا یوں کہ جب میں چھوٹا تھا تو پابندی سے اپنے والد ماجد رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر پر حاضری دیا کرتا اور قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتا۔ ایک مرتبہ رمضان المبارک میں نماز فجر کے فوراً بعد قبرستان گیا، اور غالباً وہ رمضان کا آخری عشرہ بلکہ
शब कद्र गुजार कर 27वां रोजा था, यानी शब कद्र थी, ये लिखा है। नमाज फजर के फौरन बाद उस वक्त कब्रिस्तान में मेरे अलावा कोई ना था। बहरहाल अभी मैंने अपने वालिद माजिद अलैहि रहमतुल्लाह अल वाजिद की कब्र के करीब बैठकर कुरान करीम का कुछ हिस्सा ही पढ़ा था कि अचानक शदीद आहो बुका और रोने धोने की आवाज सुनी। रोने वाला बार बार आ आ आ कह रहा था। चूने से तैयार शुदा चमकदार सफेद कब्र से निकलने वाली उस आवाज ने मुझे घबराहट में मुब्तला कर दिया, तो मैं क़िराअत छोड़कर वो आवाज सुनने लगा। मैंने कब्र के अंदर से अजाब की आवाज सुनी। अजाब में मुबतला शख्स इस तरह आहो जारी कर रहा था जिसे सुनने से दिल में कलक और घबराहट पैदा हो रही थी। मैं कुछ देर तक वो आवाज सुनता रहा, फिर जब दिन खूब रोशन हो गया तो वो आवाज सुनाई देना बंद हो गई। फिर जब एक आदमी यहां से गुजरा तो मैंने उससे पूछा ये किसकी कब्र है, तो उसने बताया ये फुला की कब्र है। मैंने उस शख्स को बचपन में देखा करता था कि ये कसरत से मस्जिद में आता जाता, नमाजों को अपने औकात में अदा करता और फजूल बातों से भी परहेज करता था। मैंने चूंकि उसको देखा था लिहाजा इसको पहचान लिया, और इसकी इस कब्र के अजाब की हालत से मुझे बड़ी हैरत हुई कि तो बड़ा नेक आदमी था। और मुझे ये एहसास होने लगा कि ये बज़ाहिर नेक आदमी था, लेकिन ऐसा लगता है कि इसने बड़े बड़े गुनाह किए होंगे और ज़ाहिरी तौर पर ये इसने अपने आप को नेक शो किया होगा। फिर मैंने मालूमात की तो पता चला कि ये तो ताजिर था, और जब बुढ़ा हो गया और इसके पास माल कम रह गया तो इसने अपने पास जो थोड़ी बहुत रकम थी वो सूद पर चढ़ा दी, और वो सूद के जरिए अपनी गुजर औकात करने लगा, और अब इसी हाल में वो मरा। तो यूं वो रमजान में बल्कि शब कद्र के मौके पर भी दर्दनाक अजाब से दो चार था। तो जो लोग सूदी कारोबार करते और सूद को प्रॉफिट कहकर मन को मना लेते कि तो ये तो नफा है, सूद नहीं है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो नाम बदल देने से सूद की हकीकत खत्म नहीं हो जाएगी। सूद जबकि वो सूद है तो फिर सूद ही है, ये नफा नहीं है। ये ज़ाहिरी नफा नजर आता है, हकीकत में वल्लाह बिल्लाह तल्ला बहुत बड़ा नुकसान है, तबाकुन है, सूद खोर। क़यामत के रोज इस तरह उठेगा कि मखबूतुल हवास होगा, पागल की तरह उठेगा, और शदीद सर के दर्द में वो मुब्तला होगा। तो सूद अगर तर्क करने से आपको यूं लगता है कि आपका कारोबार टूट जाए, यार टूट जाने दो। अगर सूद की वजह से चढ़ा हुआ है, इसको टूटना चाहिए इससे पहले कि आपका दम टूटे, वरना आपका दम टूटा तो फिर कारोबार तो टूटेगा, लेकिन ये कारोबार चिमटेगा ऐसा कि फिर आपको कोई छोड़ा नहीं सकेगा अगर रब नाराज हुआ तो इसलिए सूद से चलने वाला हर इदारा टूटना चाहिए, अल्लाह उसको तबाह करे, बर्बाद करे, जिससे मुसलमानों को तबाह बर्बाद किया है। हर सूदी इदारा तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, और सूद के कारोबार में अल्लाह बरकत ना दे। अगर आप बोलते ये बदुआ क्यों दे रहा, तो मैं थोड़ी बदुआ दे रहा हूँ, कुरान की आयत है ये तो, कि सूद को घटाता है अल्लाह ताला और बै को बढ़ाता है। आप समझते हैं कि मेरी फैक्ट्री का काम टूट जाएगा, तो सूद को तो अल्लाह ताला घटाता है। अब इसकी जो भी माना मुफस्सिरीन बयान फरमाए, लेकिन ये कन्फर्म है कि जब रब ने फरमा दिया सूद में खैर नहीं है तो खैर नहीं। चुनाचे पारा 3 सूरतुल बकरा आयत नंबर 276 में इरशाद होता है, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ्फारिन असीम। अल्लाह हलाक करता है सूद को और बढ़ाता है खैरात को, और अल्लाह
کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گناہگار. تو دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو، برباد کرتا ہے، تباہ کرتا ہے. اس کی تفسیر میں نور العرفان میں حضرت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ مومن کے لیے سود میں برکت نہیں، یہ کافر کی غذا ہو سکتی ہے، مومن کی نہیں. گندگی کا کیڑا گندگی کھا کر جیتا ہے، بلبل پھول کو. لہذا اپنے آپ کو کفار پر قیاس نہ کرو. کافر سود لے کر ترقی کرے گا، مومن زکوٰۃ دے کر. دوسرے یہ کہ سود کے پیسے سے زکوٰۃ خیرات قبول نہیں ہوتے اور بڑھاتا ہے خیرات کو. اس کے تحت فرماتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں برکت دے کر، جو خیرات دیتا ہے اس کو برکت ہوتی ہے، صدقات دیتا ہے. دنیا میں برکت دے کر آخرت میں 1 کا 700 یا اس سے بھی زیادہ عطا فرما کر. اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گناہگار. اس کے تحت فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ حرام کا مرتکب یعنی حرام کرنے والا ناشکرا بھی ہے، گناہگار بھی. اطاعت شکر ہے اور مطیع یعنی فرما بردار شکر گزار ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سے بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ قبر کا معاملہ کتنا بھیانک ہے اور سود کے ساتھ خوفناک وبال ہے کہ قبر میں بھی پھنسا دیتا اور قیامت میں بھی پھنسائے گا کہ وہ شدید سر درد میں مبتلا کیا جائے گا اور مخبوط الحواس پاگل کی طرح اٹھے گا. حدیث معراج میں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مشہور روایت ہے کہ ایک منظر یہ بھی دیکھا، کچھ لوگ ایسے دیکھے کہ جن کے پیٹ کوٹھڑیوں کے مثل تھے اور ٹرانسپیرنٹ آر پار نظر آتا تھا. ان میں بوتلوں کی طرح، کانچ کی جیسے بوتل ہوتی ہے نا، جو بھی ہوتا نظر آتا ہے، تو پیٹ بوتلوں کی طرح تھے، کانچ کی بوتلوں کی طرح گویا. تو اس میں سانپ اور بچھو بھرے تھے جو اس کو کاٹ رہے تھے اور وہ چلا رہے تھے. آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ لوگ دنیا میں سود کھاتے تھے. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے بھائیوں، سود خوری سے توبہ کیجیے اور اس سے جان چھڑا لیجیے. کم کھائیے مگر حلال کا کھائیے، ورنہ یہ حرام کے جو لقمے ہیں نا یہ بہت مہنگے پڑ جائیں گے جب قبر میں جائیں گے. جہنم میں لے جانے والے اعمال میں ایک اور قصہ بھی سنیے. قبر کے مناظر آپ کی خدمت میں، قبر کے حالات ہولناک احوال میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ حضرت امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے جو اپنا دیکھا ہوا واقعہ ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس علاقے کے ایک شخص کے سامنے اپنا پیش آمدہ واقعہ بیان کیا تو اس نے کہا اس سے زیادہ تعجب خیز واقعہ تو فلاں قاضی کے قاصد یعنی پیغام رساں عبد الباسط کا ہے. امام ابن حجر فرماتے ہیں میں اس شخص کو بھی جانتا تھا، یہ ابتدا میں قاضیوں کا قاصد تھا. اب اس کو ہم اپنی موجودہ زبان میں یہ کہیں کہ نہیں، وہ لیڈروں کے اور افسروں کے چمچے ہوتے ہیں، یہ ایجنٹ ہوتے ہیں جو پیسے لے کر کام کرواتے ہیں. ایجنٹ جو ہوتے ہیں وہ پیسے لے کر کام کرواتے ہیں، غلط سلط کروا دیتے ہیں، رشوتیں دے کر لے کر. یہ میرے جو کہنا چاہتا ہوں سب سمجھ گئے ہوں گے. تو وہ قاضیوں کا قاصد تھا، ایجنٹ تھا. ایجنٹ یہ ستھرا لفظ ہے، ورنہ ہوتا تو یہ چمچا ہی ہے. چمچے سے بدتر ہے. چمچا تو بہرحال یہ کہ پھر بھی اچھا ہے، رشوت خور اس سے بھی برا ہے. یہ عبد الباسط جو تھا یہ قاضیوں کا قاصد تھا، پھر مالدار ہو گیا. امام ابن حجر فرماتے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی اس کا واقعہ کیا ہے. تو اس نے بتایا کہ جب ہم ایک جنازے کو لے کر قبرستان تدفین کے لیے گئے تھے تو اس کے قریب کی قبر کھودی تو اتفاق سے عبد الباسط کی قبر چونکہ ساتھ ہی تھی وہ کھل گئی. تو ہم نے اس کی قبر میں ایک بہت بڑی زنجیر دیکھی. ایک بہت بڑا کالا کتا اس زنجیر میں اس کے ساتھ بندھا ہوا اس کے سر پر کھڑا تھا اور اسے اپنے پنجوں اور ناخنوں سے چیرنا پھاڑنا چاہتا تھا. ہم یہ خوفناک منظر دیکھ کر حواس باختہ ہو گئے اور جلدی جلدی اس قبر میں مٹی ڈال کے اس کو بند کر دیا. کسی اور نے بتایا
کہ ایسا ہی ایک منظر ہم نے فلاں شخص کی قبر میں بھی دیکھا تھا. جب ہم نے اس کی قبر کھودی تو دیکھا کہ اس کے جسم میں سے صرف ایک کھوپڑی بچی ہے اور اس میں چوڑے منہ والی بڑی بڑی میخیں یعنی کیلیں ٹھکی ہوئی ہیں، گویا کہ وہ ایک بڑا دروازہ ہے. ہمیں اس پر بڑا تعجب ہوا اور ہم نے اس سے مٹی سے ڈھانپ دیا. ایک اور قصہ سناتے ہوئے انہوں نے بتایا ہم نے فلاں کی قبر کھودی تو اس سے بہت بڑا اژدہا یعنی بہت بڑا سانپ نکلا، وہ اس کے جسم سے لپٹا ہوا تھا. ہم نے اس کو میت سے جدا کرنے کی کوشش کی تو اس نے ہم پر پھنکارا جس سے ہم ایک دوسرے پر گر پڑے. اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ بہت سارے شرح و صدور میں بھی لکھے کہ یہ کبھی کبھی دکھائے جاتے ہیں لوگوں کو ڈرانے کے لیے، ان کی عبرت کے لیے، ورنہ پتہ نہیں کتنی قبروں میں عذاب ہو رہے ہوں گے، ہر ایک کا عذاب دکھایا نہیں جاتا. تو ہم سب کو غور کرنا ہے کہ اس دنیا سے ہمیں بھی رخصت ہونا ہے. کوئی تو جلدی چلا جاتا ہے، کوئی بچپن میں فوت ہو جاتا ہے. یقین مانے میں اپنے دل کی بات بتاتا ہوں، جب کسی کے بچے کی جیسے فوتگی ہو جاتی ہے نا، میں تعزیت تو کرتا ہوں، سنت ہے تعزیت کرنا اور اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا اپنی جگہ پر، لیکن جب سوچتا ہوں نا تو اس بچے پر رشک آتا ہے، اس بچے پر رشک آتا ہے، اپنے اوپر حسرت ہوتی ہے کہ کاش میں بھی بچپن میں مر جاتا. نابالغی میں گناہ کاؤنٹ نہیں ہوتے نا، نابالغی میں جو مر جائے، بچپن میں مر جائے، وہ یقین مانے اگر وہ مسلمان کا بچہ، مسلمان بچہ ہے، وہ مر گیا، خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی قسم بڑا نصیب والا ہے. وہ کوئی قیامت کے حساب کتاب کا مسئلہ نہیں ہے نا، ایسا جیسا عام ایک بالغ کو ہوگا، نہ اس کے گناہ شروع ہوئے. اچھا اب وہ جنت میں جائے گا اور جنت میں یہ بچہ نہیں رہے گا، جنت میں جوان ہو جائے گا. 100 سال کا بوڑھا بھی جو جنت میں جائے گا وہ 30 سال کا جوان معلوم ہوگا ہمیشہ ہمیشہ. اور ایک دن کا بچہ جو مرے گا جنت میں جائے گا وہ بھی 30 سال کا جوان ہوگا. اس بوڑھے کو بھی حوریں ملیں گی، اس کو بھی حوریں ملیں گی، ہے نا. آپ اندازہ لگائیں کہ جس کا بچہ مر جائے وہ روتا تو ہوتا ہے، خیر وہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے، بچے کی محبت ہوتی ہے سب کو، حقیقت میں وہ قابل رشک ہے وہ بچہ جو چلا گیا کہ بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، عبادتوں کی مشقت برداشت کیے ہوئے، روزوں کی بھوک پیاس برداشت کیے ہوئے، وہ بالکل مفت میں اس کو جنت مل رہی. اب آپ بتائیے بچے کی موت پر تعزیت کرے، مبارکباد دے، مبارکباد دیجیے گا مت. تعزیت کرنا سنت ہے. میں صرف ایک وہ آپ کو عرض کر رہا ہوں. تو اب یہ کہ میں بڑا ہو گیا، میں بچپن میں مر نہیں پایا، میرے بس میں نہیں تھا نا. ایک بات ہے نا کسی کے بس میں، اور اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. تو اس طرح کی حسرت کرنے میں حرج نہیں ہے. تو اب یہ کہ اب حسرتوں کے دن تو ہے نا. اب بچپن تھا، کھیل کود میں گزرا، جوانی دیوانی ہوتی ہے وہ مستی میں گزری. اب وہ بڑھاپا حاوی ہوا جا رہا ہے، قبر کا خوفناک گڑھا منہ کھولے منتظر ہے. او اچھا 10 سال پہلے اپنی ملاقات ہوئی تھی. اب میں سوچتا ہوں کہ یار 10 سال پہلے کہ ملاقات اس سے ہوئی تھی، آئندہ 10 سال کے بعد تو شاید قبر پر آئے گا میری. اب 10 سال میں جی جاؤں ایسا مجھے بظاہر کچھ چانس نظر نہیں آ رہا. اتنی بڑی عمر ہوگی اور 10 سال اگر پھر بھی 10 سال جینے میں کامیاب ہو گیا تو شاید میں کھاٹ کے چارپائی پر، اللہ نہ کرے، مطلب اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے، اولاد بھی تنگ آ جاتی ہے پھر بعض اوقات. اب حسرت خوشیوں کے دن ختم ہو گئے. جو بوڑھا ہو نا اس کو آپ پوچھیں، وہ ہنسے گا، دانت نکال کے ہنسے گا، کھل کھلا کر ہنسے گا. اگر اس کی غیرت زندہ ہے، اس کا ضمیر مرا نہیں ہے، اس کے دل میں غم ہوگا، اس کے دل میں خوشیاں نہیں ہوگی. جو کیفیت میں پا رہا ہوں میں اپنی آپ کو کیفیت بتا رہا ہوں کہ اس وقت اگر میں اپنی کیفیت مجھے کوئی بلینک چیک دے دے، کروڑوں اربوں پتی آدمیوں بلینک چیک، کوڑا چیک دے دے کہ جتنی دولت نکلوانی ہے آپ نکلوا لیں. اب لمحے بھر کے لیے خوشی کا ایک جھونکا آ جانا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں اپنی کیفیت پاتا ہوں
کہ میں خوشی سے پھول نہیں پڑوں گا کہ یہ دولت اب مجھے بہت بڑی دولت آتا گئی، اب مجھے بہت کام آ جائے گی. کیفیت ہی نہیں رہی، دل مر گیا. یعنی کہ وہ خواہشیں مر گئی کہ اب وہ حسرت اور حسرت ہے. ان قریب یہ خبر مشہور ہونی ہے، یہ خبر آئے وطن میں مر گیا عطار ہے. مدینے میں کبھی تو ایسی ہو حاضری، یعنی کاش مدینہ شریف میں کوئی ایسی حاضری ہو کہ وطن میں خبر آ جائے کہ عطار مر گیا، اس کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا. ظاہر نصیب کہ جنت البقیع کی اگر کسی کو قبر ملتی ہے تو یہاں کی زندگی سے وہی اچھی ہے، قابل رشک ہے وہ خوش نصیب عاشق رسول جس سے جنت البقیع کی زمین قبول کر لے. ایمان کے ساتھ جو جنت البقیع میں اتر جائے. ہاں اگر ایمان نہیں رہا، جنت البقیع میں بظاہر اتر بھی گیا تو اس کو اٹھا کے پھینک دیا جائے گا باہر، جہاں اس کا مطلب یعنی خمیر تھا وہاں یہ پہنچ جائے گا. تو اللہ کرے کہ ایمان ساتھ لے کر محبوب کے جلووں میں جنت البقیع میں اتر جائے، ورنہ یہاں کے قبرستان کی ویرانیاں دیکھ کر بڑا ڈر لگتا ہے، بہت خوف ہوتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے. کیا ہوگا کہ مرنا پڑے گا اور ایک دن موت آنی اور آنی ہے، جان جانی ہے، اور قبر میں میت اترنی اور اترنی ہے. اب جتنے بھی گلچھرے اڑا لیں، جتنی بھی رنگ رلیاں منا لیں، جتنے عیش کر لیں، جتنے مزے کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار. موت آ کر ہی رہے گی، یاد رکھ جان جا کر ہی رہے گی، یاد رکھ کر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر بے تنہا قیامت تک رہے. جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا. موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوب صورت نوجواں بھی چل دیے. موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوب صورت نوجواں بھی چل دیے. دب دبا دنیا ہی میرے جائے گا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا. تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا کچھ نہ کام ایک سرمایہ تیرا. قبر روزہ نہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار. یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سننا حشد بڑی.
ناز کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سنوا وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر آمال لیتا آئے گا، نرم مستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے، تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے، گھپ اندھیری قبر میں جب جائے گا، بے عمل بے انتہا گھبرائے گا، کام مالو زر وہاں نہ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا، جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑائیں گے، قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے، قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا، یاد رکھنا زک بدن پھٹ جائے گا، تیرا ایک ایک بال تک جھڑ جائے گا، کھال اتر کر قبر میں رہ جائے گی، تیرا ایک ایک بال تک جھڑ جائے گا، خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا، ابل کر آنکھ بھی بہہ جائے گی، خاک ادھڑ کر قبر میں رہ جائے گی، سانپ بچھو قبر میں گر آ گئے، کیا کرے گا بے عمل گر چھا گئے، گورنے کا باغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گھڑا، کھل کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخے مار کر، کھل کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخے مار کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے پڑی، ورنہ قبر میں سزا ہوگی کڑی، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ قبر میں سزا ہوگی
کڑے وقت آخر یا خدا عطار کو خیر سے سرکار کا دیدار ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا. ہو کرم بہر خاک